ہوتا ہے بائی برتھ بلائنڈ، جو پیدائش سے نابینا ہے، اس کی زندگی اسی طرح ہی ہوتی ہے، وہ اسی کا عادی ہوتا ہے، لوگ بھی اس کو اسی حالت میں دیکھ کے عادی ہوتے ہیں، تو ان کی پہچان بلائنڈنس ہی ہوتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں ہماری طرح کے بلائنڈ جو شروع میں تو ٹھیک تھے، یا کسی حادثے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے وہ اپنی بینائی کھو چکے، ان کے لیے زندگی بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ یہ تیرگی کے سمندر میں ناخدا بھی ہے احساس۔ نائٹ بلائنڈنس کا مسئلہ میرے ساتھ بچپن سے درپیش تھا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ میری آئی سائٹ جو ہے دن کے اوقات میں بھی ڈکریز ہو رہی ہے، تو چیک اپ میرا یہاں گلگت میں بھی ہوتا تھا اور اسلام آباد میں، پنڈی میں مختلف اوقات، لیکن کوئی سلوشن نظر نہیں آیا، اس کا کوئی حل نظر نہیں آیا۔ ڈاکٹروں نے جب کہا تو پھر ہمارے پھر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارے بھی اپنے جو خواب تھے وہ چکنا چور ہونے لگے۔ یا تو دیت تو جرگن بو تو ہیو تو شلن پریشانی تو شاچن، پھر بھی ہمت تھے ادے بگو تو یہ کوئی گو تو بس ارگ بمس پروردگار آبار الہ میں پٹ خیرتسن گٹروا تھے رہی۔ میں نے ایک سرکاری محکمے میں گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کیا، بڑی مشکلوں سے مجھے 6 منتھس کے لیے کانٹریکٹ ملا، گورنمنٹ جاب مجھے ملی۔ بعد میں جب ایکسٹینشن کا مرحلہ آیا تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو محکمے کے سربراہ ہیں، انہوں نے ایکسٹینشن کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر مجھے مجبوراً یہاں پر انسانی حقوق کمیشن کا جو ہمارا صوبائی دفتر، ان کے پاس گیا، میں نے انہیں اپنی اپلیکیشن دی۔ ہم نے بارہا کوشش کی، لیٹرز بھی لکھے، ہم جا کے متعلقہ لوگوں سے بھی ملے، مگر وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ میں نے ارشاد کاظمی سے یہ گزارش کی کہ آپ کا جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ دیگر لوگوں کے ساتھ بھی ہے، آپ کی طرح کے اور لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، کیوں نہ ہم مل کے کوئی ایسا کام کریں کہ ان تمام لوگوں کی بھلائی ہو، جس طرح آپ کے ساتھ یہ ہوا اسی طرح اور بھی لوگ یہاں موجود ہوں گے۔ 2009 سے میں نے اور ارشاد کاظمی نے اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ہم نے ملا کر ایک سٹرگل شروع کی۔ ایک ہمارا گول تھا جس پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں پر ایک ایسی ایسوسیشن بنائی جائے جو نابینا افراد کے حوالے سے کام کرے۔ ہم نے ایک بڑی میٹنگ ارینج کی جس میں کوئی 20 ہمارے پارٹیسپینٹس جو بلائنڈ ہیں وہ شریک ہوئے، اور جون 2011 میں ہم نے ایک ایسوسیشن بنا لی جس کا نام ہم نے ویپرا رکھا۔ رائٹس کے حوالے سے جو ان کی ویژولی امپیئرڈ پرسنس کی جو کمیونٹی تھی وہ جس محرومی کا اظہار کر رہی تھی، کچھ ہی وقت میں 1 سال یا 2 سال کے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی اس محرومی سے نکل کے باہر آ گئے اور ان کے اندر امید کی ایک کرن جو ہے وہ نظر آنے لگی۔ بلند حوصلہ لوگ نام کے ساتھ ایک پروگرام ملا جو مہینے میں ہم 2 مرتبہ کرتے تھے۔ یہ ہماری ایسوسیشن کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ میڈیا کا جتنا ہم نے سہارا لیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ریڈیو پاکستان، FM 99، اس کے نتیجے میں ہم نے جو سماج میں ایک بڑی تبدیلیاں آ گئی، مثبت تبدیلیاں۔ انہوں نے پھر کمیونٹیز کے لیے کام کرنا شروع کیا، پھر یہاں پیس کے لیے انہوں نے گلگت بلتستان میں اس وقت بہت زیادہ حالات خراب تھے، سیکٹیرین وائلنس تھا، انہوں نے جلوس نکالا، جلسہ کیا، آگاہی مہم چلائی۔ معذوری تو خدا کی طرف سے ہوتی ہے، معذور تو خود بن کے نہیں آتا ہے، لیکن اس طرح لگتا تھا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دنیا ہمارے لیے جہنم ہے۔ ہم نے جو ایکٹیویٹیز کی معاشرے میں، مختلف پروگرامز کیے، کبھی اویئرنیس کے لیے ہم نے کوئی سیمینار رکھا، کانفرنس رکھی، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہمارے جو نابینا افراد ہیں ان کے اندر کانفیڈنس آ گیا۔ یہاں آج کی اس ایونٹ سے خطاب کرنے کے لیے ہمارے دوست، ہماری جدوجہد کے نتیجے میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں پہلی بار 14 جو ہمارے اسپیشل افراد تھے تمام اضلاع سے، ان کو کنسٹیبل رینک کے اوپر نوکری ملی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں ان افراد کے لیے جو ہم جیسے ہیں۔ ارشاد بھائی نے مجھے کہا کہ KRSP میں نے RPM صاحب سے بات کی ہے اسپیشل پرسنز کے مطلب 2% کے حوالے سے۔ چل RPM صاحب کو میں نے کہا مجھے فون آپریٹرنگ سے نیچے صفائی کرنے تک میں کام کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ ایکسچینج میں کام کر سکتے ہیں۔
मैंने कहा काम कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ पे सिर्फ देख उस पर काम किया तो मुझे अच्छा लगा, मैं कर सकता था। उसके बाद मैं अभी तक ये काम कर सकता हूँ। इस तरह के प्रोग्राम होने की वजह से हमें बहुत ही हौसला अफजाई मिलती है। हमें लगता है कि हमें जो मिलेंगे, हमें हमारी ज़िंदगी जीने की हक मिलेगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा हस्बैंड इस तरह का अच्छा काम कर रहा होता है। अल्लाह ने इसको इतनी सलाहियत दिया है कि ये दूसरे लोगों के लिए काम कर रहा है। अगर मैं एक नॉर्मल इंसान होता तो ऐसे ही होता, जैसे बस अपनी ज़रूरियात मैंने पूरी कर ली, नौकरी कर ली, अपना घर चला लिया। मेरी सोच अपनी फैमिली तक होती, अपनी ज़ात तक होती, अपने घर वालों तक होती। जब अल्लाह ने मुझे ब्लाइंड किया, मेरी आई साइट छीनी मुझसे, ये सारा काम अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन होता तो यकीनन नहीं कर पाता। अरशद भाई का बड़ा शुक्रिया है कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। हमें इतनी जो है कॉन्फिडेंस हमें मिली है इनकी वजह से कि हम आके अपने हकूक़ के लिए लड़ सकते हैं। एक सोच के साथ इन्होंने काम शुरू किया। ये पाकिस्तान की फ़ख्र है और पाकिस्तान को इन पे फ़ख्र है, और ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान में बसने वाले उन तमाम माजूर अफराद के लिए रोल मॉडल हैं और हमारे लिए बाइस फ़ख्र।